بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ 21 اکتوبر، انگریز کی دوبارہ آمد اور تماشائے اہل وطن۔ واقع کربلا کے دلخراش واقعے کے بعد یزید صرف 3 سال، شمر ذی الجوشن 2.5 سال اور ابن زیاد 5 سال تک زندہ رہے، اور پھر رب ذوالجلال نے ان شقی القلب لوگوں کو اس دار فانی سے اٹھا لیا۔ عبد المالک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اسے کوفے کا گورنر بنایا۔ حجاج نے بادشاہ کی وفاداری کے عوض عبداللہ بن زبیر کی حکومت یعنی حجاز پر سرکشی کی۔ اسے جب خانہ کعبہ میں آنے سے روکا گیا تو اس نے وقت کی بھاری اور جدید منجنیق کا استعمال کیا اور کعبے پر سنگ باری کی۔ اس نے ایسی عظیم ہستیوں کی شان میں گستاخی کی کہ جن بزرگوں سے اس وقت کے مسلمان رشد و ہدایت کے سویروں کی روشنی پاتے تھے، ان لوگوں سے دعائیں کرواتے تھے، انہیں عزت و توقیر کے رتبے پر فائز سمجھتے ہوئے پیٹ تک نہ کرتے۔ حجاج نے اپنی زندگی میں کم و بیش 1 لاکھ برگزیدہ مسلمانوں کو شہید کیا، اور پھر اپنے آخری ایام کو کربناکی و المناکی کی نظر کر دیا۔ پیٹ کی ایسی بیماری سے لاحق ہوئی کہ وہ جو کھاتا تھا فوراً اگل دیتا تھا۔ حسن بصری اسے عمر بھر سمجھاتے رہے کہ قتل و غارت سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے انجام سے خلق خدا پناہ مانگے گی۔ اس نے دنیا بھر سے اعلیٰ طبیب منگوائے مگر جواں بر نہ ہو سکا۔ اپنے آخری ایام میں حضرت حسن بصری کو جا بلوایا تو انہوں نے دیکھ کر کہا، حجاج تیرے بچنے کی امید نظر نہیں آتی، تم اپنے پروردگار کے حضور اپنی قتل و غارت اور دیگر سفاکی و یاری کی معافی طلب کرو۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے اپنی آخری خواہش کے طور پر موجود چند رشتہ داروں کو وصیت کی کہ اس کی تدفین رات کی تاریکی میں کرنا اور اس کی قبر کا نشان بھی نہ بنانا، کیونکہ لوگ نشان کو بھی مٹا دیں گے۔ چنانچہ اس کی بدبودار میت کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا۔ راجہ سکندر، جسے عرف عام میں الیگزینڈر دی گریٹ کہا جاتا ہے، وہ بھی عمر بھر دولت سمیٹنے کے چکر میں فتوحات کرتا ہوا برصغیر تک آ پہنچا، مگر صرف 32 سال کی عمر میں اس کے دماغ پر فالج کا حملہ ہوا، مگر خوش قسمتی سے اس کی زبان چلتی رہی۔ اس نے چلتے چلتے 3 آخری وصیتیں کی۔ نمبر 1، مرنے کے بعد اس کے تابوت کو دنیا کے بہترین ڈاکٹرز، طبیب اور حکماء اٹھائیں گے تاکہ دنیا یہ دیکھ لے جب موت آتی ہے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ دوسری وصیت یہ کی کہ جہاں جہاں سے میرا جنازہ گزرے گا وہیں وہیں میری دولت راستے کے دونوں طرف بچھا دی جائے گی۔ تیسرا یہ کہ میرے دونوں بازوؤں کو کفن سے باہر رکھا جائے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میں عمر بھر دولت لوٹتا رہا، اور آج جب دنیا سے جا رہا ہوں تو ساری دولت اس دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بقول شاعر، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر چلا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ چنگیز خان 84 لاکھ انسانوں کا قاتل تھا۔ انسانوں کو قتل کرنے کے بعد اس کو روحانی سکون ملتا تھا۔ اگست 1227 کو 65 سالہ چنگیز خان لڑتے لڑتے اس دارِ فانی سے کوچ کر گیا۔ امیر تیمور لنگ بھی ایک حکمران تھا، اس نے بھی لاکھوں انسانوں کو قتل کیا۔ 1336 میں سمرقند کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا اور پھر عمر بھر قتل و غارت میں ہی گزری۔ اسے بھی انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا شوق تھا۔ چین کو فتح کرنا اس کی زندگی کا آخری خواب تھا۔ 71 سال کی زندگی میں کے بعد وہ بھی اس دنیائے حس و حوث سے اپنی اصل زندگی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اپنی ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ محمود غزنوی نے بھی ہندوستان پر 17 حملے کیے،
عمر بھر جنگیں لڑیں، مگر وہ ایک درویش اور عادل باحکمران تھا۔ اس کی لڑائی کا بنیادی مقصد اسلامی سلطنت کی وسعت تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے بھی اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کی خاطر اپنے والد شاہ جہاں کو شہید کروا دیا تھا، اگرچہ وہ ایک نیک اور درویش آدمی تھا، اور جب تک اس کی حکومت رہی انگریزوں نے بر صغیر کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ دنیا کی تیسری بڑی سلطنت، سلطنت مغلیہ، بر صغیر و پاک ہند کے آخری شہنشاہ عالم پناہ ذل سبحانی بہادر شاہ ظفر کی کہانی تو کچھ زیادہ ہی حسرت و یاس کی تصویر ہے، عبرت ناک بھی ہے اور ارمناک بھی، سبق آموز بھی ہے، اور دوسری بھری اور درد سے بری داستان حسرت ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے دو بیٹے تھے، ایک ریاست کے خارجی امور سنبھالتا اور دوسرا ریاست کے اندرونی امور سنبھالتا۔ بادشاہ نے ایک سیکرٹری بھی رکھا ہوا تھا جو سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ دنیا کی تیسری بڑی سلطنت، بیٹے آپس میں لڑتے جھڑتے رہتے اور سیکرٹری صاحب نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ مہنگائی اس وقت کے لحاظ سے آسمانوں تک جا پہنچی تھی، مگر بادشاہ کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ بڑی سے بڑی شکایت جو عوام کی طرف سے موصول ہوتی تھی تو بادشاہ اس شکایت کو صرف نظر کر دیتا تھا۔ عوام الناس آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ خدائے بزرگ و برتر کوئی مسیحا ہی نازل کر دے اور ایک کلیان کش، سست اور کاہل، بے پرواہ بادشاہ سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ مظلوم عوام کی سنی گئی اور 1857 میں دنیا کی تیسری بڑی سلطنت مغلیہ پر انگریز حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے شاہی خاندان کے بادشاہ سمیت 37 افراد کو گرفتار کیا اور برما یعنی میانمار کے سب سے بڑے شہر رنگون کی طرف روانہ کر دیا۔ جب بحری جہاز رنگون پہنچا تو بحری جہاز کے عملے نے وہاں کے عہدیدار نیلسن ڈیوس کے حوالے ان 37 قیدیوں کو کرنے کے بعد رسید وصول فرمائی، اور جب ان سے کچھ سمجھ نہ آیا کہ مسافروں، یتیموں اور مسکینوں کو کہاں لے جاؤں، سر نیلسن ڈیوس نے اپنے سرکاری محل کا گیراج خالی کروایا اور بادشاہ عالم پناہ ذل سبحانی بہادر شاہ ظفر کو اس گیراج میں جگہ دے دی اور ایک کنیز بھی۔ نوکرانی اس کے ہمراہ تھی۔ گیراج کو جو سب اطراف سے بند کر دیا گیا اور ذل سبحانی پر سورج کی ایک شعاع بھی حرام کر دی گئی۔ ایک دن جب کنیز نے دیکھا 82 سالہ یعنی 82 سالہ شہنشاہ عالم پناہ اپنی آخری سانس لینے والا ہے، تو اس نے نیلسن کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ ذل سبحانی کی ہچکی بن گئی ہے، کسی طبیب کا انتظام کیا جائے۔ تو اندر سے جواب آیا، سر ابھی کتے کی تیل مالش کر رہے ہیں۔ کئی گھنٹوں کے بعد نیلسن جب گیراج میں آیا تو دیکھا کہ دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کا شہنشاہ عالم پناہ ذل سبحانی کے اقدار کا سورج ہڈیوں کے ڈھانچے اور تیوڑیوں سے بھرے ہوئے زرد چہرے کو، جو کہ اب بے بسی کی تصویر تھا، کہ ماتھے پر آ کر غروب ہو رہا تھا۔ بادشاہ کی وفات سے پہلے ان کے دونوں بیٹوں کا سر تن سے جدا کر کے اس کے سامنے تشتریوں میں رکھے گئے تھے۔ بادشاہ نے ایک پرانا خادم جو روز اول سے بادشاہ کے ساتھ تھا، جب 45 سال قبل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہوا تو کم و بیش لاکھوں لوگ اس کے استقبال کے لیے آئے تھے، اور جب تخت نشین ہوا تو کم و بیش لاکھوں لوگ اس کے استقبال کے لیے آئے تھے، اور جب اس کا جنازہ نیلسن کے کارپورس کے ارد گرد پڑی کچی جگہ پر ہوا تھا تو حافظ ابراہیم نے چند لوگوں کے ہمراہ بہادر شاہ ظفر کی مرکت کو سیلوٹ کیا۔ بہادر شاہ ظفر جب تخت نشین ہوا تو لاکھوں لوگ استقبالیے تحسین تحسین کے نعرے لگاتے رہے۔ جشن 7 دن تک جاری رہا، اور آج بھی رنگون کے اس علاقے میں جھگیوں اور میدانوں میں فقیر مگر
شہنشاہ عالم پناہ کی اولاد بھیک مانگ کر گزر بسر کرتی ہے، سانس کی گاڑی کو دھکا لگا رہی ہے، مگر اس حالت میں بھی یہ مغلیہ زادے مرد ایک دوسرے کو شہنشاہ، عورتیں ایک دوسرے کو شہزادیاں کہہ کر پکارتی ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے اپنی مشہور غزل سر نیلسن کے اس پورچ میں لکھی تھی جو کہ یہ ہے: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں جو قید لکھی تھی فصل بہار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، کانٹوں کو مت نکال چمن سے وہ باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین مل سکی کوئے یار میں۔ ایسا ہی کچھ حال شہنشاہ ایران محمد رضا پہلوی کا ہوا کہ جس نے ایران کو یورپ میں تبدیل کر دیا تھا۔ عورتیں اور مرد دریاؤں اور سمندروں میں اکٹھے ننگے نہاتے تھے۔ رضا شاہ پہلوی شباب و کباب کی محفلوں کا رسیہ تھا۔ وہ صرف ایک ہی رات میں برہنہ عورتوں کے ڈانس اور شراب نوشی پر خطیر رقم 75 کروڑ تک خرچ کر دیتا تھا۔ وہ 22 سال کا ہوا تو بادشاہ ایران بن گیا، 6 سال کی عمر میں وہ ولی عہد بن گیا۔ وہ مغرب پرست تھا، ایران کو بھی مغربی کلچر میں ڈبونا چاہتا تھا۔ 38 سال تک ایران پر حکومت کرتا رہا۔ اسرائیل کی ریاست بنانے میں اس نے اہم کردار ادا کیا۔ 1948 میں اس نے موساد کا تہران میں دفتر کھولنے کی اجازت دی اور یہودیوں پر پوری دنیا میں روزگار کے مواقع ڈھونڈنے لگا۔ اس وجہ سے ایران اور عرب کی دشمنی شروع ہو گئی۔ اس اثناء میں شاہ ایران کو سرطان کی بیماری لاحق ہو گئی۔ ادھر امام خمینی کا انقلاب سر اٹھا رہا تھا۔ شہنشاہ ان پر اس وجہ سے شاہ ایران اپنی بیوی اور بچوں کے علاوہ ڈھیروں روپوں کے باکس لے کر چل دیا۔ دیار غیر میں کئی ممالک میں گھومتا رہا، مگر اسے کوئی پناہ دینے کو تیار نہ تھا۔ سب سے پہلے اسے امریکہ نے چند دنوں کے لیے پناہ دی، پھر وہ میکسیکو چلا گیا۔ وہاں اسے سرکاری پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ مصر اور مراکش نے اسے پناہ دینے کے پہلے ہی انکار کر دیا۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے مصر کے صدر انور سادات کو خط لکھا کہ وہ رضا شاہ پہلوی دنیا کا سب سے بڑا بھکاری ہے۔ صدر انور سادات سے اس نے پناہ مانگی تو پہلے اس نے انکار کر دیا۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے بالکل نہ مانی۔ آخر کار انور سادات کو خط لکھا کہ وہ رضا شاہ پہلوی دنیا کا سب سے بڑا بھکاری ہے۔ صدر انور سادات نے پناہ مانگی مگر مصری عوام بالکل نہ مانی۔ آخر کار صدر انور سادات نے اس مسئلے کا حل نکالا کہ صدر مصر نے اپنی بیٹی کی شادی ایرانی رضا شاہ کے بڑے بیٹے سے کر دی کہ وہ مصریوں کا سمندی اور بیٹا مصریوں کا داماد بن گیا۔ اس بنیاد پر وہ مصر میں آنے میں کامیاب ہو گیا۔ آنے کے چند روز بعد اس کے سرطان کا مرض بڑھ گیا اور وقت کے سب سے بڑے بھکاری نے صدر سادات سے درخواست کی۔ ملاقات پر اس نے آخری خواہش یہی بتائی کہ وہ صرف سکون سے مرنا چاہتا ہے۔ یوں عیش و عشرت اور نائٹ کلب پارٹیوں کا رسیہ۔ رضا شاہ پہلوی مصر میں 27 جولائی 1982 کو دفن کر دیا گیا۔ دیار غیر میں اس کی قبر پر تو کوئی 4 پھول کی پتیوں کا قرض اتارنے بھی نہیں آتا ہوگا۔ میری کرسی مضبوط ہے کہنے والا
ذوالفقار علی بھٹو بھی حالات کی ستم ظریفی نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی حالات کی ستم ظریفی نے تختہ دار پر لٹکا دیا۔ دنیا کو دھمکانے اور مخالفین کو مکے دکھانے والا پرویز مشرف بھی جیتے جی اپنے ملک واپس نہ آ سکا اور اپنا آخری وقت اپنے ایک پالتو کتے کے ہمراہ گزارنا پڑا۔ ڈاکٹرز بھی حجاج بن یوسف کی طرح اس کی بیماری کا علاج نہ کر سکے۔ لال مسجد، وانا، درگاہی اور اکبر بگٹی جیسے ہزاروں پاکستانیوں کا قاتل اب اس دنیا سے روانہ ہو چکا ہے۔ اپنی عوام، اپنی رعایا سے پیار کرنے والے بادشاہ کے جنازے میں دنیا امڑ آتی ہے اور ظلم و بربریت کا الاؤ بھڑکانے والے بادشاہوں کے جنازے میں چند خوش آمدی ہی نظر آتے ہیں۔ میرا دوست جام خیالی آج بھی میں حیرت ہے کہ ہمارے دوست ممالک کے مسلمان لیڈر ہمارے اپنے حرص و ہوس کی زندگی کیوں گزارتے ہیں۔ ایک حکمران 3 مرتبہ پاکستان سے زندہ بچ نکلا اور پھر وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے تل ملا رہا ہے۔ 75 سال کے ہونے کے باوجود بھی اس کا دل ایوان اقتدار کے لیے تڑپتا ہے۔ زرداری سے چلا نہیں جاتا مگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا وزیر اعظم بن جائے۔ مریم نواز کو بھی اپنی عزت اور آرام کی زندگی پسند نہیں، وہ ماری ماری سڑکوں پر پھرتی ہے۔ ان سب میں سب سے بڑا دھوکے باز عمران خان ہے جو اپنے اصل اثاثے یعنی دونوں بیٹے یہودیوں کے پاس گروی رکھ کر کہتا ہے کہ میرا سب کچھ پاکستان میں ہے۔ ان پڑھ اور جاہل عوام اس کھلاڑی کے بول بچن کے اس طرح دیوانے ہیں جیسے بھارتی باشندے امیتابھ بچن کے دیوانے ہیں۔ رات بھر غیر نامحرم زنانیاں، خسرے، گندی اور غلیظ حرکتوں کے عادی نوجوان اس کے دل کی خواہش اور اس کے بستر کے ٹیمپریچر کو گرم رکھتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی عیاش مکار مدینہ کی ریاست تسبیح ہاتھ میں لیے مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کرتا ہے۔ رات کو پی لی، صبح کو توبہ کر لی، رات کو پی لی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی۔ خوشامد پسند پٹھان 9 مئی کے بعد ایسا ایکسپوز ہوا کہ گھڑی سے لے کر سیلاب کے لیے اربوں روپے اکٹھے کیے گئے ہڑپ کر گیا۔ جام خیالی ٹھیک کہتا ہے کہ ہمارے حکمران تاریخ سے سبق کیوں سیکھے، انہوں نے تاریخ کب پڑھی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث اور اسلامک ہسٹری نہیں پڑھتے، ہم صرف وہ مضامین پڑھتے ہیں جو ہمیں ATM بنا دیتے ہیں۔ ہم بہت بڑے عاشق رسول بھی ہیں مگر چوری کی بجلی سے جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ دودھ، مرچ، مسالے، اشیاء خورد و نوش کے علاوہ دین اسلام میں بھی ہم ملاوٹ کرتے ہیں۔ بہنوں اور یتیموں کے حصے کھا کر ہم حج، عمرے اور مجالس کرواتے ہیں۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبی میں جا کر بھی ہم جیبیں کاٹتے اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ عشق نبی میں سرشار ہونے کے باوجود کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمیں 440 وولٹ کا جھٹکا لگتا ہے۔ آوارہ گردی، مجرموں پر پیسے لٹانے میں خوشی ملتی ہے اور کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں ہم گرم موسم کی وجہ سے شرکت نہیں کرتے کیونکہ ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے۔ ہمارے لیڈر تاریخ کے ظالم حکمرانوں سے کیوں عبرت حاصل کریں کہ ان کے کئی سو ارب بیرون ملک ہیں اور وہاں کے بینک ان پر مزید سود دے رہے ہیں۔ وہ پورے پاکستان کے بچوں کا مستقبل تاریخ کر کے اپنے بچوں کا دنیاوی مستقبل روشن بنا چکے ہیں۔ برِ صغیر میں انگریز لوٹ مار کے لیے آتے تھے، یہ پاکستان میں لوٹ مار کرنے آتے ہیں۔ کوئی لفنٹر اپنی دولت تو کوئی اپنے اصل اثاثے بیٹے یہودیوں کے پاس گروی رکھے ہوئے ہے۔ 25% پڑھی لکھی قوم میں انہیں ان کے مطلب کے مالشی اور تبلچی ان کی آمد پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے خوش آمدی اور میراثی اپنی اپنی خواہشات، اپنی اپنی ہوس کے ٹوکرے اٹھائے ہوئے ان کے دربار عالیہ میں سربسجود ہو جاتے ہیں۔ بظاہر کارکن مگر بھکاری، شکاری،
منگتے فقیر ان کی آنکھوں کی خواہش کی عکاسی ہوتی ہے۔ 21 اکتوبر کو پھر لندن سے انگریز حکومت کرنے آ رہے ہیں۔ اہل ہوس فقیر منگتے پھر ایئرپورٹ پر رقص کرنے جا رہے ہیں۔ پرائی براتوں میں آمد ناچتے رہ جائیں گے۔ فقیر منگتے اور اہل ہوس سوئی مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے۔ لندن کا رہائشی بھی اب سوچتا ہوگا کہ اس قوم کو میں پہلے 3 بار پاگل بنا چکا ہوں، مگر اس کی آمد پر یہ پھر ایئرپورٹ پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ بقول غالب بنا کر لٹیروں کا ہم بھیس غالب، بنا کر لٹیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل وطن دیکھتے ہیں۔ اب درخواست ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔